أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ کا یہ 11واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 78 سے اور یہ آیت 86 پہ ختم ہوتا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی وہ مربوط ہے پچھلی آیتوں سے. یہ جو 9 آیتیں ہیں جو پچھلی آیتوں سے مربوط چلی آ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آغاز سورت میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں جو عہد تم نے کر رکھے ہیں ان عہود کو، ان عقود کو، ان وعدوں کو پورا کرو. اس میں سب سے بڑا عہد وہ ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی استعانت ہوگی، توفیق ہوگی. یہ عبادت اور استعانت ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو بندے اور معبود کے درمیان ہے. اس کو بھی پورا کرنا ہے. ان عہود کو، ان وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اس کی تفصیل اس وقت آپ کی خدمت میں رکھی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی تو شریعت کا بھی ذکر فرمایا جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا عہد ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. کھانے پینے میں جن اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص جو جانور زمین اور اوپر حلال ہوتے ہیں ان کی تفصیل فرما دی. تو دیکھو ٹریکٹر سے بھاگنے والے، اونچائی سے گر کے بھاگنے والے، آپس میں لڑ کر مر جانے والے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے اور دیگر آستانوں پر لے جا کر
ذبح کیے جانے والے جانور تمہارے لیے حرام ہے، تم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وضو، تیمم، طہارت کا بھی حکم بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کی بڑی تفصیل ہے، قرآن پاک میں ہر صورت میں کچھ نہ کچھ شریعت کے احکام ہے۔ فرمایا یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میری شریعت کی جو نعمت ہے وہ میں نے تم پر مکمل کر دی، ناقص نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ اور شریعت اسلامی تمہارے لیے منتخب کر دی گئی۔ دوسری جگہ فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تم کو مسلم قرار دیا، اطاعت فرمانبرداری کی زندگی بسر کرو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، شریعت اسلامی کو اختیار کرنا، یہ کہنے میں اگرچہ آسان لگتا ہو لیکن حقیقت میں ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ دنیا کو خریدا ہے، مخالفین کو گوارا نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرے، اگرچہ کہ وہ نجی مسائل ہو، شخصی مسائل ہو، کسی اور سے کوئی لینا دینا نہ ہو، لیکن چونکہ وہ خود شریعت سے محروم ہے، ان کو خود یہ نعمت نہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی اس ڈگر سے ہٹا دے، اس صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ ان میں یہودیوں کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک بہت بڑا رول ہے۔ پروپیگنڈا ان کا، خرچہ ان کا، محنت ان کی اس بات پر ہوتی ہے، تان ٹوٹتی ہے ان کی مخالفتوں کی کہ مسلمان نہ رہے۔ بڑی تاریخ ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی انہوں نے سازشیں رچی۔ میں اشارتاً کہتا ہوں کمیونزم بھی ان کی ایک سازش کا نتیجہ۔ کمیونزم کا نظریہ بنانے والے کوئی یہودی تھے، لینن یہودی تھا، مارکس یہودی تھا، کارل مارکس کے علاوہ اور بھی جو اہم ترین لوگ ہیں آپ ان کی تاریخ کو نسلی طور پر وہ یہودی ہیں، اور ان کی اصل کام ٹوٹ رہی تھی اسلامی ممالک پر۔ انہوں نے کیا حشر کیا تھا بخارا کا، سمرقند کا، تاجکستان کا، ازبکستان کا، افغانستان تک وہ گھس آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ 80s میں افغانستان میں ان کی ایسی کمر ٹوٹی کہ ساری ریاستوں کو آزاد کرنا پڑا۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسلام مخالف رہے اور قیامت تک رہیں گے، جہنم میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دو طرح سے مخالفتیں کی، ایک کھلم کھلا کی اور ایک منافقت کے ذریعے کی، نفاق پیدا کیا، سب لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، اور وہ لوگ مسلمان ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی بدتمیزیاں کرتے، گستاخی کرتے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی، سورۃ التوبہ میں بڑی تفصیل ہے، سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی سازشوں کا ذکر فرمایا۔ وہ چیزیں آتی رہیں گی۔ کلم مخالفتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کا ماحول پیدا کرنا، مشرکی یا مکہ کو دعوت دینا کہ آؤ حملہ کرو، تمہارا ساتھ دیں گے۔ جب تک کہ سن 6 ہجری میں خیبر پر کنٹرول نہیں ہوا، اس وقت تک یہ مدینہ منورہ کے مسلمان کو ستاتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی سازشوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے دین پر تم کو وہ نہیں چلنے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے اندر جلن پڑ رہی ہے، مخالفت پڑ رہی ہے، بغض بڑھ رہا ہے، عداوت بڑھ رہی ہے، لیکن فرمایا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین مکمل ہوتا رہے گا۔ رسول آپ تبلیغ کرتے رہیے، آپ کے جان کی حفاظت
हमारे जिम्मे अल्लाह यासिमुका मिनन नास। इसके बाद इस यहूदी साजिश के तस्करे के बाद अल्लाह ताला ने ईसाइयों का जिक्र फरमाया। चाहे तो आप कह लें कि वो अपने भोलेपन की वजह से, सादगी की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के फौरन बाद गुमराही के रास्ते पर चले गए और उसमें यहूदियों की साजिश थी। फौरन जो है वो यहूदी था, उसने इस मजहब का नक्शा बदल दिया। इन ईसाइयों का मामला ये था कि इन्होंने 3 खुदा तजवीज कर रखे थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला तकुलू सलासा इन्नल्लाहु व इलाहु वाहिद, 3 की बात न करो, ट्रिनिटी की बात न करो, अल्लाह एक है। और गुज़श्ता गुफ्तगू में आपकी खिदमत में वज़ाहत रखी गई थी कि न अकल तस्लीम करती है, न मंतिक, न लॉजिक तस्लीम करती है, और न ही तारीख के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी एक ही खुदा की इबादत की दावत देते रहे और उनके मानने वाले 3 खुदाओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो उनके अंदर शिर्क घुसा, जहां आप यूं समझ लीजिए कि तौहीद कमजोर पड़ गया, तौहीद का अकीदा कमजोर हो गया, वहां शिर्क के पूरे जरासीम घुसने लगते। ज्यादा उनकी तस्वीरें देख लीजिए, मुजस्मे देख लीजिए, बीबी मरियम का मुजस्मा, हजरत ईसा का मुजस्मा, हालांकि ख्याली चीजें, लेकिन वो सारी मुशरिकाना रसूम में जो रोम में राइश थी वो सब उनके अंदर आती चली गई और वो तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनका एक पॉजिटिव रोल था, उसी का तस्करा आगे की आयतों में आ रहा है। पहले बनी इसराइल की खबर ली गई और कहा लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम, लानतें हुई उन लोगों पर जो बनी इसराइल में से कुफर कर रहे थे, इनकार कर रहे थे हर नबी के जमाने में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। लुइनल्लज़ीना कफ़रू, लानतें हुई अहले कुफ्र पर मिन बनी इसराइल के लोगों में से अला लिसानि दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान से भी, व ईसा इब्न मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम की जबान से भी। दो उनके समझने के लिए हम कह सकते हैं तारीख के 2 हीरोज का तस्करा किया गया, 2 बड़ी शख्सियतों का तस्करा किया गया। नंबर 1 दाऊद अलैहिस्सलाम, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से उनकी मामलकत को बड़ी तक़वियत हुई थी, बिखरे हुए थे, लुट चुके थे, बख्तनसूर के हमले के बाद मुंतशिर हो चुके थे, देहातों में छुपे हुए थे और शहर के शहर उसने उजाड़ दिया था। उस मौके पे उनमें जो अहलुल्लाह थे, अल्लाह वाले थे, उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को सरबराह बनाया था कि आप बाजियात करेंगे, फलस्तीन की हासिल करेंगे, और आपके लश्कर में हजरत तालूत के लश्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, थोड़े कम उम्र से थे, 17-18 साल के, और आपकी हुस्न तदबीर की वजह से जालूत जो सबसे बड़ा सूरमा सा कहलाता था वो हलाक हो गया, मार गया। सूरह बकरा में उसकी तफसील है। कतल दाऊद जालूता, जब जालूत मर गया तो फिर उस वक्त अमालिका कौम, मुशरिक कौम फलस्तीन पर गालिब थी, उनके कौम खड़े गए और फिर हजरत तालूत दाखिल हुए, अपने हुकूमत कायम की, आपके जानशीन बने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस ममलकत को इतना ताकतवर बनाया और ऐसे फलाही इक़दामात फरमाए कि दूर दूर तक आपका तस्करा होता रहा। अपने आपके फजल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और मजबूत किया। तो जब इतने हालात बिगड़ चुके थे और फलस्तीन खत्म होने वाला था, उसको बचाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, एक जबरदस्त किस्म की ममलकत कायम की। तो उनमें तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदाह सराई करनी चाहिए थी, तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन
بدتمیزیاں کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرتے تھے. جس کو آپ چاہیں تو کہہ لیجیے اسلامی شریعت نافذ کی تھی آپ نے، وہ کر گیا تھا ان کو. ان کی بےایمانیاں، مکاریاں، رسم و رواج اور جو مختلف مشرک قوموں سے مل جل کر رہنے کی وجہ سے گناہ پیدا ہو گئے تھے، وہ سب پہ پابندی اگر یہ چیز چلتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بددعائیں دیتے تھے. اور ان بددعاؤں کا ثبوت آج بھی ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مناجات کا جو چیپٹر ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ زبور ہے یا زبور سے ماخوذ ہے، زبور کا اقتباس ہے، ترجمہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بددعائیں ہیں خود اپنے قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے، پھر سلسلہ چلا، الحمدللہ بڑی مملکت مضبوط ہوئی، مختلف لوگ آتے رہے. لیکن ان کی بدنیتی کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے، قانون للصوت حرام کھانے کی وجہ سے پھر حالت بہت بگڑی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا. آپ مبعوث ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. ان دونوں کو شہید کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عنایت فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مخالفتیں شروع کر دی. یہاں تک کہ صلیب پہ لٹکانے کی آخری سازش کی جو ان کی ناکام ہوئی. تو آپ اگر بائبل اٹھا کر پڑھے، جو موجودہ دور پہ بائبل ہے، بائبل کا ایک حصہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. دوسرا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پہلا حصہ اس کو چھوڑ دیجیے. دوسرا حصہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اسرائیلیوں پر بددعائیں کی، لعنتیں بھیجی، وہ ریکارڈ میں ہے. نہ عیسائی دنیا میٹ سکتی، نہ یہودی دنیا میٹ سکتی. سانپ کے بچے، آوارہ کتے، یہ الفاظ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوچیے آپ ایک نبی اور رسول اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہو تو کیا درد دل رہا ہوگا. بڑی لعنتیں بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پر. اور پھر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے. انہوں نے پھر دین کا نقشہ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا ببنی اسرائیل، لعنتیں ہوئی بنی اسرائیل کے کافروں پر. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی. ذالک بما عصوا، بلا وجہ نہیں ہے، فرمایا سبب ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان فرمائے. یہ تینوں اسباب ہمارے لیے دعوت فکر دیتے ہیں. غور و فکر کا یہ ذریعہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. نمبر 1 ذالک بما عصوا، معصیت. یہ اس لیے کہ انہوں نے معصیتیں کی، حرام کاریاں کی. معصیت کا لفظ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، حرام کھانا، شریعت سے نکل جانا، فاسق و فاجر بن جانا، یہ ساری چیزیں معصیتوں میں سے ہے. اور فرمایا نمبر 2 وہ کانوا یعتدون. دوسری چیز یہ کہ ان کے اندر اعتدا تھا. اعتدا کس کو کہتے ہیں؟ حقوق ہڑپ کر جانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، انسانوں کی زندگی کو پامال کرنا، لوگوں کے جذبات کا، لوگوں کے مال کا، لوگوں کی جانوں کا احترام نہ کرنا. یہ ہے اعتدا، ظلم و زیادتی کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو پہلی ان کی جو برائی تھی، گناہ تھا، وہ یہ کہ معصیتیں، نافرمانی، اللہ کے احکام کا توڑنا. دوسرا یہ کہ انسانوں پہ ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، قتل و غارت گیری کروانا اور ہتھیار بیچنا، یہ شروع سے کسی پر. تیسری بات ارشاد فرمائی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، گناہوں سے کبھی روکا نہیں کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر، آپس میں ایک دوسرے پر گناہوں کے معاملے میں تنقید نہیں کرتے تھے. نہیں انل منکر کا فریضہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فعلوہ،
پھر ہر وہ گناہ کرنے لگے جو گناہ ان کی زندگی میں داخل ہو گیا، ان کی سوسائٹی میں داخل ہو گیا، پڑوسیوں سے، پڑوسی مملکتوں سے جتنے گناہ داخل ہو گئے مختلف قوموں کے، وہ سارے گناہ خود بھی کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرٹیسائز نہیں کرتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے، نہیں انیل منکر نہیں کرتے تھے، لہذا جب نہیں انیل منکر انہوں نے نہیں کیا تو خود بخود ان کے اندر بھی گناہ پیدا ہوتے چلے گئے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بڑی تشریح فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دو بھائی کے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیتے، اور ایک بھائی کا مذہبی تھوڑی بہت روحانی تربیت ہوئی، دوسرا تھا دنیا دار قسم کا اور وہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے ملاقات کرتے لیکن گناہ پر اس کو ترکیب نہیں کرتے، روکتے نہیں، پہلا 2-4 بار تو ملاقات کرتے رہے، گناہ سے بچتے رہے، اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ خود بھی اس کے دسترخوان پر شریک ہو گئے اور اس کے حرام کھانے میں شریک ہو گئے، حرام پینے میں شریک ہو گئے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپس میں دوست احباب رشتہ دار ملتے جلتے تھے لیکن گناہوں پر تنقید نہیں کرتے تھے۔ یہ میں نے جو ابھی آپ کی خدمت پر عرض کیا تھا کہ دعوت فکر دے رہی ہے بات، دعوت فکر کہ جب یاد رکھیے گناہوں پر نکیر، گناہوں پر تنقید اور گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا نہیں کی جائے گی تو دھیرے 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 ہم بھی اس کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، النہی عن المنکر، النہی عن المنکر، منکر پر تنقید کرو، منکر پر روکو، گناہ کی بات کو بتاؤ کہ گناہ ہے، نفرت پیدا کرو، دوری پیدا کرو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ صاحب رکے نہ رکے ان کی قسمت، وہ اللہ کے آگے جواب دے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم کو ہوتا ہے، ہم کو، کیونکہ جب ہم گناہ میں تنقید کرتے رہتے ہیں تو خود کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت کمزور قسم کا انسان ہوگا جو برابر تنقید کر رہا ہے پھر خود بھی کرنے لگا، بہت کم ایسا ہوگا۔ جتنے شریف طبیعت کے سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں وہ روکتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے، خود تو وہ بچتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب نہیں تو فرمایا کہ فعالو، اگر تنقید نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کمپرومائز کر لیں گے، مصالحت کر لیں گے، چلتا ہے خاندان کا معاملہ، دوستی ہے پرانی، تو پھر خود بھی دھیرے دھیرے ان گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیسری جو برائی تھی، گناہ تھا، جرم تھا، یہ جرم ایسا نہ ہمارے اندر اللہ نہ کرے پیدا ہو جائے۔ اگر پیدا ہو گیا تو پھر حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا، وہی انتشار ہوگا، وہی ٹکڑوں میں بنیں گے، وہی طوائف الملوکی کا دورہ رہے گا، وہی دشمن مسلط رہے گا، مارے گا، کاٹے گا، پھینکے گا، بلا کرائے گا۔ جو سزائیں ان کو ملی وہ سزا ہم کو بھی ملے گی۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے نہیں انیل منکر کے سلسلے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ڈر ہے نا، خوف، دوستی ختم ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہونے والا ہے۔ وہ خود بخود دیکھیں گے کہ ان صاحب سے میرا مفاد وابستہ ہے، 2-4 دنوں کے بعد خود ہی آئیں گے، وہ بیٹھیں گے پھر آپ کے بعد، پھر سمجھائیں گے ہم نے جو کیا غلط کیا، تم نے جو کیا وہ حرام کیا، اس کو شریک نہیں، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کم سے کم اتنا تو ہوگا نا کہ جو ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو سمجھانے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے پاس تو معذور ہو جاؤ گے، فریضہ ادا کرنے والے، معذرت تمہاری قبول ہو جائے گی کہ اللہ میں نے تو فریضہ ادا کر دیا تھا، انہوں نے نہیں کیا، یہ سزا بھگتیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ گناہوں سے نہیں روکا کرتے تھے، خود کر بیٹھتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا کام وہ کیا کرتے تھے، بہت برا کام، جس کی وجہ سے ان کے اندر گناہوں کی نفرت جو ہے اجتماعی طور پر جڑ پکڑ گئی، انفرادی طور پر سب کے سب گناہ کرنے لگے، کوئی گناہ پر تنقید کرنے والا نہیں رہا۔ جب گناہوں پر تنقید کی حضرت زکریا علیہ السلام نے،
جب گناہوں پر روکا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، جب گناہوں سے باز آنے کی دعوت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے یہ ارشاد کیا ہے، ان کی مخالفتیں کی اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ان میں سے اکثر و بیشتر کو دیکھیں گے کہ اہل کفر سے ان کی بڑی دوستی، ان کے پاس جب نبوت کا تصور ہے، ان کے پاس جب کتاب کا تصور ہے، ان کے پاس جب توحید کا تصور ہے، ان کے پاس جب آخرت کا تصور ہے، تو ان کو مسلمانوں سے قریب ہونا چاہیے۔ کامن ویلیوز ہے نا، کچھ قدرے مشترک ہے، لیکن کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کافروں سے، منکروں سے، مشرکوں سے ان کی زیادہ دوستی ہے۔ وہاں ان کا دل لگتا ہے، کیوں؟ یہ ان کی طبیعت کی نجاست ہے، حماقت ہے کہ یہ سچائی کو پسند نہیں کرتے۔ نبی سما قدرت محافظوں، کیا ہی برے کرتوت ہے جو انہوں نے ماضی میں کر بیٹھے، پچھلی زندگی میں کر بیٹھے، کہ ان سخط اللہ علیہم، کہ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہیں غضب اللہ علیہم ارشاد فرمایا، کہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ارشاد فرمایا، اور کہیں المغضوب علیہم ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی پھٹکار اور غضب کے مستحق ہوتے چلے گئے۔ یہ دنیا میں وہ فی العذاب ہم خالدون، اور آخرت میں تو ہمیشہ کے عذاب میں وہ پڑے رہیں گے۔ وہ فی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، کوئی ان کو نکالنے والا نجات دہندہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان قبول کرتے اللہ پر، نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ نازل ہوا اس نبی پر، مَتَّخَذُوهُ أَوْلِيَاءَ، آپ اہل کفر کو دوست نہ بنا دے۔ نبی کا کانسیپٹ تمہارے پاس ہے نا، رسول کا ہے، کتاب کا ہے، عبادت کا ہے، شریعت کا ہے، تو تم اہل کفر کو کیسے ولی بناتے، کیسے ساتھی بناتے؟ لیکن حقیقت میں ان کا ایمان نہ ان کے اپنے نبیوں پر ہے، نہ ان کی اپنی کتابوں پر ہے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بلکہ اکثر و بیشتر ان میں سے دین سے نکلے ہوئے ہیں، دین کا پاس و لحاظ نہیں ہے، دین کے باغی ہیں، دین کے خلاف ہے، دین کا تصور ان کا صحیح نہیں ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ ایک تاریخی حقیقت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ لوگوں میں شدید عداوت رکھنے والے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، نمبر 1 یہودی ہیں، نمبر 2 وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ شدید، میں نے عرض کیا نا شروع میں، ان کو شدید جلسی ہے، شدید نفرت ہے مسلمانوں سے۔ اہل شرک کے ساتھ ان کی دوستی ہو سکتی ہے، اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، جلسی ہے۔ کیسے ہو گیا کہ نبوت ہم سے چھین کر بنی اسماعیل میں دے دی گئی؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس حقیقت کو قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ رسالت جس کو چاہے پا کرے، اس سے مشورے کی تھوڑی ضرورت ہے، لیکن اس جذبے پر وہ قابو نہیں پا سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہوئے اتنے دور نکل گئے، اتنی دور نکل گئے کہ اب سوائے اس کے مسلمانوں کو ستانا، ظلم کرنا اور سمجھنا ہم روئے زمین سے ان کو مٹا دیں گے، اس بیوقوفی اور حماقت پر مبتلا ہمیشہ جنگیں مسلط کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اور ان کا ساتھ دینے والے والذین اشرکوا، جو شرک کرتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، جانوروں کو خدا بنا ڈالتے ہیں۔ اور جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، جانوروں کو خدا بناتے ہیں، دریاؤں کو، درختوں کو خدا بناتے ہیں، ان کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اسلام ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ نہ بت پرستی کو اسلام قبول کرتا ہے، نہ درخت پرستی کو، نہ ستارہ پرستی کو، کسی کو پرستش کو۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ احدیت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اور وہ عبادت کی تو پوری تفصیل اور ظاہر رکھیے۔ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، نہ کسی کو سجدہ ہوگا، نہ کسی کے نام پر جانور ذبح ہوگا، نہ کسی کے آگے اپنے اللہ کی دعا مانگ سکتے ہیں، نہ کسی سے رزق، نہ کسی سے علم، نہ کسی سے اولاد، نہ کسی سے شفا، سب اللہ۔
ساری چیزیں تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، اللہ ہی کے دربار میں سب چیزیں انجام دی جائیں گی، تو اہل شرک کو تو تکلیف ہوتی ہے، لازمی بات ہے، ان کے پورے نظام پر تنقید ہو رہی ہے، ان کے پورے نظام کی بنیادیں جو ہے ہلاکت رکھ دی گئی، لہذا یہ دونوں مل کر جو ہے وہ سخت مخالفت کرتے ہیں اہل اسلام کی۔ ایسی حقیقت ہے تاریخ کی کہ آپ تاریخ کے جتنے اوراق ہیں چیپٹر سے آپ پلٹ کر پڑھ لیجیے، آپ اسی حقیقت کو دیکھیں گے کہ اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازشیں اور ان کے ساتھ مشرکوں کی شرکت، مشرکوں کی جگہ اور ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ، یہ تاریخ کی آج بھی یہی ہے، آج بھی یہ کیفیت ہے۔ لہذا آپ کے ملک کے لوگ کیوں نہ چلے تھے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا، ان کو کیا مل رہا تھا؟ یہ خوشی تھی کیونکہ یہ ان کے آقا ہے، یہ ان کے دوست ہے، یہودی ان کے دوست ہے، اسرائیلی ان کے دوست ہے، یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے برخلاف تم دیکھو گے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں رکوع کے اختتام پر، یہ ساری آیتوں کے سلسلے میں پورے مفسرین بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص حالات میں شان نزول جس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص سچویشن میں نازل ہوئی۔ وہ اس لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم وہ سچویشن نہ سمجھے تو تھوڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں تاریخ کے سلسلے میں، موجودہ حالات کے سلسلے میں۔ شان نزول کیا ہے، حالات کیا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور ایک وقت گزر چکا تھا، بلکہ سن 9 ہجری ہجرت کے بعد 9 سال تھا۔ ماہ رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع ملی کہ ایتھوپیا کے بادشاہ اسمحہ ان کا نام تھا اصلاً، لیکن مشہور تھے، وہ لقب ان کا تھا نجاشی، ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوموا علی اخیکم صالح فصلوا علیہ، تم اپنے اس نیک بھائی کے لیے قیام کرو، نماز قائم کرو اور نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر باضابطہ صفحے بنائی گئی، جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں جب نماز جنازہ قائم کی تو منافقین کو بولے کی شروع کیا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ارے یہ مسلمان نہیں تھے، نہیں تھے، عیسائی تھے، اگر کوئی عیسائی کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا اس واقعے کا خلاصہ، بہت ہی خلاصہ بریفلی بالکل اشارہ کرا کہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے نجاشی اہل اسلام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تمہید میں ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم ضرور پاؤ گے مسلمانوں کے معاملے میں، ایمان والوں کے معاملے میں قریب ترین ہمدردی کے سلسلے میں، محبت کے سلسلے میں زیادہ ہمدرد پاؤ گے، زیادہ قریب پاؤ گے ان کو الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ نصارى پرانے زمانے میں وہ نصارى ہی کہتے تھے، بعد میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن اور عیسائی کہنا شروع کیا۔ تو فرمایا کہ جو عیسائی ہیں، جو نصارى ہیں، ان کو تم ایمان والوں سے زیادہ قریب پاؤ گے، کس میں؟ عبادت میں، عقیدے میں نہیں، فرمایا بہت محبت کے معاملے میں، ہمدردی میں، انسانیت میں۔ کیوں؟ یہاں بھی 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ وہاں اوپر ذالک بما عصوا، نمبر 1 معصیت بنی اسرائیل کے اندر، نمبر 2 وکانوا یعتدون، اعتداء، دشمنی، عداوت، اور نمبر 3 گناہوں سے نہ روکنا۔ یہاں دیکھیے ارشاد فرمایا ذالک بأن منهم قسیسین، نمبر 1 یہ اس لیے کہ ان کے درمیان ان کے اسکالر سے قسیس جو تاریخ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں
اور بالخصوص انجیل پڑھتے ہیں اور اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، تو ان کے اپنے اسکالرس ہے، جس کو ہم جیسے ہم اپنی اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں علماء، تو اس لیے کہ ان کے اندر اہل علم ہے، نمبر 2 رہبانت، اور ان کے اندر زہاد ہے، دنیا داری سے نکل کر وہ بالکل آخرت کے لیے خالص ہونے کا ان کے اندر ایک تصور ہے، ننس بن جاتے ہیں، عبادت گزار بن جاتے ہیں، اور وہ آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے صوفی مشائخ وغیرہ ہوتے ہیں کہ اس ٹائپ کے لوگ بھی ان کے اندر ہے۔ وہ نمبر 3 فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر غرور نہیں ہے، جو غرور بنی اسرائیل میں ہے، اسرائیلیوں میں بہت غرور ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نیشن ہے، ہم وہ جنریشن ہے جو نبیوں سے نکلی، جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ یہ غرور، یہ تکبر، یہ ان عیسائیوں کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت توازی ہے، ہمدردی ہے، عوام کے ساتھ تال میل ہے، اور کوئی بھی شخص عیسائیت قبول کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہودیت نہیں قبول کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ جنریشن کا نام ہے، یہودیت نسل کا نام ہے، جیسے کوئی شخص براہمن نہیں بن سکتا، ایک نسل کا نام ہے، ایسے ہی یہودیوں کا معاملہ ہے، تو وہ غرور میں مبتلا، یہ غرور سے عاری۔ لہذا فرمایا کہ ان کے اندر اہل علم ہے، ان کے اندر عبادت گزار ہے، اور یہ غرور نہیں کرتے، اسی لیے مسلمانوں سے قریب تر۔ کتنے وفود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مختلف مملکتوں سے، اور ان کا رویہ ہمیشہ نرم رہا۔ صرف ایک نجران کا وفد آیا تھا، اور اس وفد نے مباہلے کی دعوت دی تھی، مباہلہ جس کا اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں تذکرہ فرمایا کہ آگا بچوں کو لے کر میدان میں، اور کون سچ ہے کون حق پر ہے، ہم بدوا دے کے جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برسے وہ ختم ہو جائے، اس پر عذاب آ جائے، اہل حق کو کامیابی ملے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو لے کر میدان میں، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگی، آگے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو سردار تھا اس نے معافی مانگی، اور یہ کہا کہ ہمارے نوجوان جذباتی ایموشنل ہو کر انہوں نے سو کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ جو حکم دیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جو نجران ہے اس نجران کے علاقے کا خراج تم ہم کو دو، یعنی ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی معاملے کا اصول کرتی ہے کہ غلہ وغیرہ نکلے تو اگر بارش کے پانی کے ساتھ ہو تو 10%، اگر بورویل وغیرہ انسان کی محنت سے پانی دیا گیا ہو تو 5%، تو ایک نظام۔ اور وہ کہا ٹھیک ہے ہم ادا کریں گے، اور ادا کرتے رہے۔ اس کے معنی یہ کہ یہ عیسائی دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا رویہ نرم تھا، اقربہم مودۃ، ہمدردی کے اعتبار سے یہ بڑے نرم تھے۔ جتنے وفود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اکثر و بیشتر نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ یمن جو عیسائی مملکت تھی، نیچے ساؤتھ میں نجران سے لے کے پورا نیچے تک ساؤتھ میں جو سمندر ہے جس کو وہ لوگ البحر الہندی کہتے ہیں، انڈین اوشن، اور ہم لوگ بامبے میں جا کے کہتے ہیں کہ عربین اوشن، تو وہ بیچ کا ایک ہی سمندر ہے۔ وہ سمندر میں جتنے یعنی جنوب کے لوگ تھے وہ سب کے سب عیسائی تھے، لیکن سب مسلمان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں تقریباً۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داعی بنا کر بھیجا، اور یہ کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، بہت نرمی کے ساتھ پیش آنا، جھگڑے نہ کرنا۔ لہذا یہ عیسائی دنیا اس وقت کی وہ بہت قریب تھی مسلمانوں سے، لیکن بعد میں چونکہ یہ اپنے مذہب سے قریب نہیں رہے گے تو مسلمانوں سے کیا قریب رہے گے؟ کون ہے ان کا جو بائبل پہ عمل کرتا ہے، انجیل پہ عمل کرتا ہے؟ ایک آدمی کو لے کر آئیے اور بتائیے جو ان کا مشہور نظریہ ہے، ایک گال پر مارے تو دوسرا گال پیش کرو، ایک عیسائی کو لائیے جس کی گال پہ آپ ماری اور دوسرا گال پیش کرتا ہے نہیں کرتا ہے، دیکھ لیجیے۔ بغیر طاق رکھ کے انہوں نے تعلیمات کو منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، دین کا کوئی اثر نہیں ان کی زندگی پر،
ہم غلط فہمی میں نہ رہے. جیسے مسلمان الحمدللہ نماز کی پابندی کی کوشش کرتا ہے, شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, عیسائی بھی کوشش کرتے ہوں گے, ہرگز نہیں. مذہب کے لیے ایک یوں سمجھ لیجیے خانہ پوری کرنے کا لفظ ہے, اور اس سے زیادہ کوئی مذہب کو اہمیت نہیں دیتے. تو جب وہ اپنے دین کے لیے رہیں گے تو مسلمانوں کے کیا رہیں گے؟ اسی لیے یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, جو حضرت مریم کو غلط سلط کہتے ہیں, وہ یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہی عیسائیوں میں سے ایک عیسائی مملکت تھی ایتھوپیا میں, آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں, اور زمانے میں حبشہ کہتے تھے. جب مکہ مکرمہ میں بہت ظلم و زیادتی ہو گئی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر اس ظلم اور زیادتی کو گوارا نہیں فرمائے, تکلیف ہونے لگی, تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو, تم لوگ ایتھوپیا کی طرف روانہ ہو جاؤ, کیونکہ وہاں کا جو شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے, جس کا نام ابھی میں نے عرض کیا نجاشی, لقب ہے یہ ٹائٹل, ورنہ کا نام اصفہا تھا. یہ بہت رحم دل انصاف پرور ہے, اور میں نے سنا ہے کہ اس کی مملکت میں, اس کے ملک میں ظلم نہیں ہونے دیتا وہ. یار تم لوگ وہاں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. دھیرے 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 صحابہ روانہ ہو گئے, بڑے بڑے صحابہ, حضرت جعفر طیار, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب ابن عمیر, لسٹ ہے صحابہ کی. تقریباً 82 صحابہ کہتے ہیں ہجرت کر گئے, یا بعض روایتوں میں 83 آتا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد دھیرے دھیرے خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل گئی. خبر ہی نہیں ہوئی مکہ مکرمہ کے لوگوں کو. خبر اس وقت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد نظر نہیں آ رہی, تو تفتیش کی, تحقیق کی, تو معلوم ہوا کہ یہ سب جا چکے ہیں حبشہ, ایتھوپیا. تو فوراً انہوں نے اپنے نمائندوں کو تیار کیا, عمرو بن العاص کو سردار بنایا, اور خود چندہ کیا, اور چندہ کر کے خوب بڑے تحفے, وہاں جو مکہ مکرمہ میں سامان اویلیبل تھا, بڑی منڈی لگتی تھی, سودے رکاس ہوتا تھا, جو جو چیزیں خرید سکتے تھے خرید کر ان تحفے پورے جمع کر یہ قافلہ چلا. اور یہ ایتھوپیا پہنچے تو انہوں نے پیون سے رشوت دینی شروع کی. پیون سے, انڈین کلچر ان کو معلوم تھا, پیون کو دیا, اس کے سردار کو, اس کے اوپر, اس کے اوپر, اس کے اوپر, سب کو تحفے دیے. سب کو تحفے دیتے ہوئے نجاشی تک پہنچے, بادشاہ تک پہنچے, اور ان کو بھی بڑی زبردست خوشی کے تحفے دیے. خود تحفے دیے, وہ خوش ہوئے نجاشی, تحفے بہت آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے نیچے سے لوگوں کو تیار کر رکھا تھا کہ ہم جو تجویز رکھیں گے اس کی تائید کرنا. اور تجویز یہ رکھی کہ یہ کہا بادشاہ سلامت, آپ کی مملکت میں ہمارے چند بھگوڑے بھاگ کر آ گئے ہیں, اور وہ آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ نادان قسم کے نوجوان ہیں, وہ ان کے والدین نے, ان کے بڑوں نے, سرپرستوں نے ہم کو بھیجا, آپ ہمارے حوالے کر دیے. بادشاہ تھا بہت انصاف پسند, وہ تھے بہت ہی ذہین, اور انہوں نے کہا ایسے تھوڑی میں حوالے کروں گا. تحفے تم نے دے دیے, ٹھیک ٹھاک ہے. اور پھر نیچے کے عہدیداروں نے تائید بھی شروع کر دی, درباریوں نے, علماء نے, ان کے جو مذہبی لوگ تھے ان لوگوں نے. تو کہا کہ ٹھیک ہے سب, لیکن میں خود بھی تحقیق کروں گا, ان کو لاؤ. لہٰذا پولیس جو بھی قائدے تھے وہ گئے اور جمع کیا, اور سب لے کر آئے, ان کے دربار میں کھڑا کر دیا. اس کے بعد نجاشی نے سوال کیا کہ تمہارے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا دین بھی چھوڑ چکے ہو, میرا دین بھی اختیار نہیں کیا, تو کون سا نیا دین ہے بتاؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی وہ معرکۃ العرا تقریر ہے, لاجواب تقریر ہے. پورا اسلام آپ سمجھ لیں گے اس تقریر سے. پڑھتے نہیں نا ہم لوگ سیرت ابن ہشام میں, بخاری میں تو بہت مختصر ہے, لیکن سیرت ابن ہشام میں پورا خطاب ہے آپ کا. کہ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت, ہم بتوں کو پوچھتے تھے, اور ہم زنا کرتے تھے, حرام کھاتے تھے, چوری کرتے تھے, لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے. ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رسول رحمت کو بھیجا جنہوں نے توحید کی دعوت دی, صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی, صلہ رحمی کی دعوت دی, بندوں کے حقوق کی دعوت دی, نماز و زکات کا حکم دیا, روزوں کا حکم دیا. لہٰذا ہمارے درمیان یہ نیکیاں اور یہ عبادتوں کا ماحول قربان چلا تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے.
تو اس وقت نجاشی نے کہا تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پورے عمل کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، اور جو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور آپ حضرات واپس تشریف لے جائیے۔ عامر بن عاص اور ان کے وقت کو کہا گھر جائیے آپ، میں آپ کے والے حدیث نہیں کروں گا۔ اور یہ ناکاموں نے رات بھر جاگتا رہا، عامر بن عاص سوچتا رہا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ آخر شیطان نے اس کے پر وحی کی، لکھا کیا ایک نیا فال پڑا۔ دوسرے دن پھر آیا بادشاہ کی خدمت میں، نجاشی کی خدمت میں، کہا کہ حضور ایک چیز تو رہ گئی، وہ کیا؟ کہ حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کتنے بدعقیدہ ہے، وہ بھی تو آپ کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ کہا اچھا وہ عیسائی تھے، وہ چوک پر کہا کیا کہتے ہیں، لکھا پھر لے کے آؤ، پھر آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امتحان میں پڑ گیا، کہ قرآن مجید جو دعوت دیتا ہے وہ توحید کی، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم بطول سے پیدا ہوئے، انہوں صدیقہ، وہ ایک صدیقہ خاتون تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اب کہیں ایسا نہ ہو میں اس حقیقت کو بیان کروں تو یہ میرے دشمن ہو گیا، دشمنوں کے حوالے میں کر دے۔ لیکن کہا کہ میں امتحان میں کامیاب رہا، اور میں نے کہا جو ہے تو حق بولوں گا، اور میں نے کہا بادشاہ سلامت میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ اجازت دیجیے جو ہمارے رسول پہ نازل ہوا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سنا سورہ مریم سنا دیا انہوں نے، مکان شرقیہ سے لے کے مریم کن تکالیف سے گزری، کیسے ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، پورے وہ تقریباً 33 آیتیں وہ پڑھ کر سنا دی۔ اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں آنکھ کھول کر دیکھا تو نہ صرف بادشاہ نجاشی بلکہ سارے درباری ان کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے، اور ان کے گریہ کاری کا ہچکیوں سے ہو رہے تھے، اور ان کی داڑیاں گیلی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے تخت سے اترے، اور اترنے کے بعد اپنی چھڑی سے لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ لکیر برابر فرق نہیں ہے ہمارے عقیدے میں، اسلام کے عقیدے میں مکمل اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برات سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہی کلام ہے جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ واپس آئیے، اب تو بالکل سوال نہیں پیدا ہوگا۔ یہ لوگ ناکام واپس لوٹ آئے، مسلمان بہت ہمت کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا زمانہ تھا، تجارت کرتے تھے، امن سے رہتے تھے، سکون تھا، کئی صحابہ پیدا ہوئے وہاں پر، جو شادی شدہ لوگ تھے، لازمی بات ہے سکون کی زندگی۔ ابھی کتنے NRI ہیں جن کے بچے پیدا ہوئے باہر، ویسے ہی ہوا مسئلہ، یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں آئیں، مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت بننے کی خبریں آئیں، تو دھیرے دھیرے پھر صحابہ آتے چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر میں نے عرض کیا تھا سن 9 ہجری میں ماہ رجب میں جب حضرت نجاشی کی وفات کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ قائم کی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں کو رابطے دے رہے، ایسا نہیں ہوا کہ ختم ہو گیا تھا رابطہ، بلکہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 دینار نجاشی نے بھیجا، روایتوں میں آتا ہے 400 دینار انہوں نے بھیجا، اور یہ تو مہر ہوا۔ دوسرے اور امہات المومنین جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں خواتین تھی، ان سب کی خدمت میں تحفے بھیجے تھے، اور رابطہ رہا، اور پورے اسلام پر وہ رہے، اللہ کے دین پر وہ رہے، جو حکم ان تک پہنچتا تھا اس حکم پہ وہ عمل کرتے تھے۔ لہذا فرمایا کہ وہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، جب انہوں نے سنا جو کچھ نازل ہوا رسول پر، ترا تو دیکھو گے اعینہم تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے بھر آئی، مما عرفوا من الحق، حق کو جاننے کی وجہ سے، حق سے ناواقف نہیں تھے، حق سے غافل نہیں تھے، سچائی سے غافل نہیں تھے، سچائی سے وہ واقف تھے۔ اور حق کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سچائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین۔ اللہ تعالیٰ کی دین کو انہوں نے جانا، اور وہ مسلمان ہوئے، مسلمان رہے،
لہذا ان کی وفات پر یہ کہنا کہ کسی عیسائی کو دیکھو نماز جنازہ پڑھ دی گئی، یہ منافقین کا جھوٹ ہے، افترا ہے، ان کی باتوں میں تم نہ بڑے اللہ والے تھے۔ یقولون انہوں نے کہا تھا ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان قبول کر رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اور آپ ہم کو شمار کیجئے ان لوگوں میں جو شہادت حق دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں شہادت دیتے ہیں، ان شہادت دینے والوں میں آپ ہم کو شمار کیجئے۔ تم تھوڑی ان کے ایمان سے واقف ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان سے واقف ہے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کیوں نہ اللہ پر ایمان قبول کرے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ایمان قبول نہ کرے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان قبول نہ کرے جب سچائی ہمارے پاس آ چکی ہے۔ لہٰذا ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے ساتھ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا معاملہ آپ صالحین کے ساتھ فرمائیے، ہمارا حشر صالحین کے ساتھ فرمائیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوموا وصلوا علی اخیکم الصالح، یہ صالح ہے، نیک ہے، نیکوکار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شہداء کے بعد صالحین کا درجہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سب سے افضل، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ لہذا ان نیکوکاروں میں یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، جن کے دل پسند گئے تھے، جن کے دل نرم پڑ گئے تھے۔ دلوں کا نرم پڑنا یہ یاد رکھیے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں سخت دلی پر، وہ پیٹرول ہے میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی وفات پہ رو پڑے، تو ایک دیہاتی صاحب کہنے لگے اچھا آپ نبی اور رسول بھی ہو کر روتے ہیں؟ تو میں تو نہیں روتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں؟ تمہارا دل قساوت قلبی ایسی ہے کہ تمہارے آنکھ سے اگر آنسو نہ بہتے ہوں خصوص اللہ کی یاد میں، خوف خدا میں، تو یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، منجمد ہو چکے ہیں۔ جن دلوں سے آنسو نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دل پتھر سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، پتھروں سے بھی نہریں نکلتی ہے، اور ان دلوں سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جن 7 صفات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر میں، میدان حشر میں عرش کے سائے تلے جمع فرمائے گا، ان 7 میں ایک سایہ وہ بھی ہوں گے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے تنہائیوں میں یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 2 پسندیدہ ترین قطرے ہیں، 2 پسندیدہ ترین ڈراپس سے، فرمایا ایک وہ خون کا قطرہ، ایک وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہ گیا، اور فرمایا ایک وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا سے زمین پر گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ 2 آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، ارشاد فرمایا۔ اب آنکھوں کے معنی یہ تھوڑی ہوں گے خالی سپریٹ آنکھ کا مسئلہ، آنکھ کے معنی صاحب آنکھ بھی ہو گیا نا۔ فرمایا 2 آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، ایک وہ آنکھ جو مجاہدین کی راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی نگرانی کے لیے بیدار ہے، جاگ رہی ہے۔ فرمایا دوسری وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے، خوف خدا سے روتی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سن کر رو پڑنا، اللہ کو یاد کر کر رونا، تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر رونا، یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رو پڑتے تھے، اتنا رو پڑتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں جب سجدے میں تھے تو مجھے ایسا لگا ہانڈی پکڑ رہی ایسے رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی گریا گزاری تاری تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ ایک قرآن پاک سناؤ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر نازل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تم میں سے کسی سے سنوں، تم تلاوت کرو۔ جب
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرنے لگے تو حسبک حسبک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رکا رکا بس کافی کافی۔ آنکھ میں نے کھولی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہو چکے تھے کہ آپ کا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ یہ دل کی نرمی اور آئے خدا میں ہونا، یاد رکھیے یہ عیب نہیں، یہ خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، اتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر عذاب کی آیتوں پر اللہ کے جو بڑے فیصلے عذاب کے اس دنیا میں نافذ ہوئے ہیں ان آیتوں پر اگر رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم رونے کی کوشش کرو، تب کو تباہ نہ فرمایا، رونے کی کوشش کرو۔ تو یہ وجہ ہے کہ صحابہ کے دل اتنے نرم تھے، اتنے نرم تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مشرکین مکہ نے کنٹرول کیا، فیصلہ کیا کہ آپ باہر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نماز پڑھنا ہے تو چھپ کے پڑھیں گے، یہ نمازوں سے روکنا کرنا یاد رکھیے نیا کلچر نہیں ہے، یہ مشرکوں کا پرانا کلچر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کے حالات ایسے تھے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں عہد مان لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے اور گریہ طاری ہوا، رونے لگے تو آپ کے دروازے پر لوگ جمع ہو گئے اور دیکھ کر لوگ رونے لگے تو مکے کے لوگوں نے کہا یہ تو اور مصیبت ہو گئی، یہ تو اور مصیبت ہو گئی، اور نام تم سے عہد توڑتے ہیں، کہا توڑو عہد، اللہ کے عہد میں مجھے نہیں چاہیے تمہاری حفاظت، تمہاری ذمہ داری۔ لہٰذا یہ دلوں میں نرم ہونا، اللہ کو یاد کرنا، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، سجدوں میں اللہ کو یاد کرنا، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر دل کا نرم ہو جانا، پسند جانا، رونا، یہ نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایسی پیاری کوشش ہے، ایسی پیاری کوشش ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ حضرت نجاشی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کلام اللہ کی آیتیں سنی تو وہ رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتا ہے، میں عربی عبارت اس لیے نہیں کروں گا، وہ آیت سجدہ ہے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ رحمان کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے آیت، یہاں رو پڑنا، سجدے میں گر جانا، خوف خدا دل میں پیدا ہونا، یہ وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد بڑی پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے بدلا دیا، ثواب عنایت فرمایا ان کے اس کلمہ حق کی وجہ سے۔ کیا کہا انہوں نے کہ کیوں ایمان قبول نہ کرے اپنے رب پر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے اس بات پر بما قالوا، ان کے اس کہنے پر وہ بدلا دیا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کی خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہوں گی جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، تم بھی حسن سلوک کرو، احسان پیدا کرو، اطاعت فرما برداری پیدا کرو، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، ان کو تو جہنم میں جانا ہے، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنا، دل کو نرم کرنا، اتنا نرم کرنا کہ حق سما جائے، سچائی سما جائے، اور پھر اس راستے پہ چل پڑنا، اس صراط مستقیم، اس کی منزل جنت، دل پتھر کے بجائے اور انکار ضد ہردھرمی اس میں پیدا ہو جائے اور اسی پر چل کے انسان ہردھرمی کے ساتھ پہنچ جائے، جہنم کا راستہ، اس کی منزل جہنم۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، جس پر چلنے سے روکنے کی اتنی سازشیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی شریعت کے بعد اہم ترین احکام کا تذکرہ فرمایا، جس میں سب سے اہم حکم ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، شراب نوشی جو بڑی لت بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے حرام کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل پوری
آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.